السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلج أخطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار: يا فلان يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. عزیز سامعین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ توحید پر چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ توحید پر 15واں درس ہے۔ توحید میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی توحید کا حق کس طریقے سے ادا کرے، کیا کیا شروط ہیں جس پر ایک مسلمان اگر عمل کرے تو وہ توحید کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرط، ہم 3 شرطیں پڑھ چکے اور چوتھی شرط ہم پڑھ رہے ہیں، اور 3 شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس علم حاصل کرنا دین کا، اور دوسری شرط کہ وہ دین سے محبت، لگاؤ، دلچسپی ہو، دوسری شرط تھی کہ اس سے محبت ہو دین سے، اور تیسری شرط جو علم حاصل کیے ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت ہو، اور چوتھی شرط جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو علم حاصل کیے ہیں اس پر عمل کریں۔ پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو علم نفع نہیں دیتا ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور ایسے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہو، اور ایسے نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے تھے جس کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، اور ایسی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے جو قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بھی پڑھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ایک علم رکھنے والے کو اس کو علم کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں جب وہ علم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اور ہم یہ بھی پڑھے تھے کہ علم حاصل کرنے کے انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، آنکھ اور کان۔ 2 چیزوں میں سے ایک ہے اور ایک نہیں ہے تو علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن دونوں کے دونوں اگر چلے جائیں تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دونوں کے دونوں آنکھ اور کان رہنے کے باوجود جب وہ قرآن اور حدیث سے، اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، دور ہوتا ہے، آنکھ اور کان رکھنے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ پر اور کان پر اور دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم یہ پچھلے درس میں پڑھے تھے۔ اور علم محفوظ کرنے کا ایک ہی عضو انسان کے اندر علم محفوظ کرنے کی جگہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے دل۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کا علم نور ہے، اور نور دماغ میں محفوظ نہیں رہتا ہے، دل میں محفوظ رہتا ہے۔ ایمان نور ہے، ایمان دماغ میں رہتا ہے کہ دل میں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے کہا ہے کہ العلم نور، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ نور ہے، اور نور کی جگہ دماغ نہیں ہے، دل ہے۔ کیونکہ جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے تو وہ علم اس کے سینے میں، اس کے دل میں محفوظ رہتا ہے۔ یہ پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے یہاں تک اسی چیز کو کہ علم پر انسان جب عمل کرتا ہے تو توحید کا حق ادا کرنے کے شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اسی چیز کو ہم لے کر کے پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ 4 ائمہ جو ہیں ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہے، اور اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جواب دیکھیں آپ کس طریقے سے آیت کی تفسیر ہوتی ہے اس کی کون سی آیت کے میں آگے بتلاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے کہ عالم کون ہے، تو امام رحمہ اللہ نے کہا کہ عالم وہ نہیں ہے جو کثرت سے روایتیں بولتا ہو،
یعنی جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتا ہو، جو کثرت سے قرآن کو پڑھتا ہو، جو کثرت سے لوگوں کو بیان دیتا ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہو، برائی سے روکتا ہو، یہ عالم نہیں ہے. بلکہ عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ جو جواب تھا وہ تفسیر ہے اس آیت کی. کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے وہی، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور اس آیت میں جن علماء کا ذکر ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا اس آیت سے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول سے کہ عالم، علم رکھنے والا شخص وہی ہے جو اللہ سے خوف کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. اللہ سے ڈرتا ہو کن چیزوں میں؟ اپنے علم میں، اپنے عمل میں، لوگوں کے ساتھ رہنے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ کی زندگی میں، ہر ایک چیز میں اللہ سے جو ڈرتا ہے اسی کو، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اسی کو عالم کہا جاتا ہے. یعنی ایسے علم کا کیا فائدہ جو ہم کو اللہ سے قریب نہ کرے؟ ایسے علم کا کیا فائدہ جو نمازوں کی پابندی کی طرف راغب نہ کرے؟ ایسا علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر آمادہ نہ کرے؟ ایسے علم کا کیا فائدہ جو اللہ کا ذکر کرنے پر ہمارے دل کو راغب نہ کرے؟ ایسے علم کا کیا فائدہ جو قرآن کی تلاوت کرنے یا قرآن کو سننے یا قرآن کو سمجھنے یا قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نہ دے؟ ایسے علم کا کیا فائدہ جو دین اور مسلمانوں سے محبت کرنے کی طرف رغبت نہ دلائے ہم کو؟ ایسے علم کا کیا فائدہ جو صدقات اور خیرات کرنے کی طرف ہمارے دل کو راغب نہ کرے؟ علم وہی ہے جب آدمی اپنی زندگی کو، جو زندگی میں گناہ کرتا تھا وہ زندگی کو چھوڑ کر کے جب وہ علم حاصل کرا اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہی علم ہے جو نفع بخش ہے اور اسی کو عالم کہتے ہیں. اور علم حاصل کرنے کے بعد میں پہلے بھی یہ بات بتلایا تھا کہ علم حاصل کرنا یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ میں سب سے پہلے بتلایا تھا. علم حاصل کرنا یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں اس شخص سے جو علم حاصل کرتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر کے بھی محبت اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے کرتے ہیں جو اس کے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرتا ہے. اور جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ڈبل محبت کرتے ہیں. ایک شخص ہوتا ہے جو صرف علم حاصل کرتا ہے، صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک شخص ہے جو علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا. جو شخص علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا، یہ دلیل ہے کہ علم حاصل کرنا ایک محبت اور اس پر عمل کرنا دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، چاہے وہ کتنا بھی کتابیں یاد کر لے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس علم پر عمل کرے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے. جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ علم جب دیتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں اور عمل بھی کرواتے ہیں تو اس سے دلیل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب. اللہ تبارک و تعالی دنیا اس شخص کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت نہیں کرتے، دونوں کو دیتے ہیں. یعنی مسلمان کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی. دنیا سے مراد پیسہ، دنیا میں آسائش کی چیزیں، گھر رہنے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، سفر کے لیے گاڑی، جتنے ضروریات ہے، لوگوں سے ملاقات یا پھر بات کرنے کے لیے موبائل جو ٹیکنالوجی ہے، یا چاہے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، ہر ایک کو دیتے ہیں. اور ہم یہ ہمارے آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس یہ چیز ہے. مسلمان کے پاس بھی ہے آج دنیاوی چیزیں کثرت سے ہے وہ بھی، اور کافروں کے پاس بھی کثرت سے دنیاوی چیزیں ہیں. لیکن فرق کافر اور مسلم میں فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الدین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ
دین کا علم، دین پر عمل کرنا، دین سے محبت رکھنا کس کو دیتے ہیں؟ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَن يُحِبُّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق اسی شخص کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور جو شخص، اور میں یہ جو بات بتلانے جا رہا ہوں یہ ہم کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے، یہ کئی وقت ہمارے ساتھ پیش آتی ہے زندگی میں، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہو کہ دوستوں کے ساتھ ہو، اور وہ کیا ہے؟ جو شخص دین سے دور رہتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، قرآن کریم سے دور رہتا ہے، نہ پڑھنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے، قرآن پڑھنے سے دور رہتا ہے، احادیث کو سننے سے دور رہتا ہے، دینی مجالس سے دور رہتا ہے، اس کی وجہ صرف دو ہے۔ وہ شخص دو وجوہات، بڑے وجوہات، کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن جو دو بڑے ہیں وہ دو بڑے وجوہات کی وجہ سے وہ دین سے دور رہتا ہے۔ یا پھر جو شخص علم حاصل کیا اس کے بعد بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، اور یہ بہت ہی یاد رکھنے کے لیے بہت آسان چیز ہے، سب سے پہلی چیز وہ یہ سمجھتا ہے، جو شخص اپنے دین پر عمل نہیں کرتا یا پھر دین سے دور رہتا ہے وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے، وہ دین پر عمل کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا ہے، وہ اللہ کا ناشکرہ رہنا چاہتا ہے۔ اس کے دلائل میں دوں گا، قرآن اور حدیث سے، دونوں سے دلائل دوں گا، یہ بے فکر رہیں، دلائل کے حد تک بے فکر، لیکن پہلے سنیں کہ دو چیزیں کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا نہیں چاہتا ہے۔ دوسری چیز، اگر وہ یہ نہیں چاہتا ہے، اگر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے اگر پھر بھی عمل نہیں کرتا ہے، تو دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے دنیا میں آنے کا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ یہ دو وجوہات سب سے بڑی ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک آدمی نہیں یا ایک شخص نہیں، کافر کو چھوڑ دیں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان اپنے دور سے جبھی دور رہتا ہے، اپنے دین سے جبھی دور رہتا ہے جب اس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے علم پر جب عمل کرے تو دلیل ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ دلیل لیجیے آپ، قرآن سے سب سے پہلے میں دلیل دیتا ہوں، قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داؤد علیہ السلام کے خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں۔ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ داؤد علیہ السلام انبیاء میں سے ایک نبی تھے، ان کے خاندان میں ان کے بیٹے بھی نبی تھے، سلیمان علیہ السلام۔ ان کا خاندان بہت ہی بڑا تھا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی عبادت میں لگا رہتا تھا، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا، اگر باپ مشغول ہے تو بیٹے عبادت میں رہتے، اگر باپ بیٹے مشغول ہے تو گھر کی عورتیں عبادت میں رہتے، اگر گھر کی عورتیں مشغول ہیں تو بیٹے باپ رہتے، یا پھر پورے مشغول ہے دنیا میں تو ان کے جو گھر میں کام کرنے والے ہوتے وہ عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کے بارے میں داؤد علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں آیا کہ ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی ان کے گھر میں عبادت کرتے رہتا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسی شخصیت سے، ایسے فرد سے جس کے گھر میں ہمیشہ عبادت ہوتے رہتی ہے، اس سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں نازل کی تھی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ویسی بادشاہت پھر کسی نبی یا کسی رسول یا کسی اور بادشاہ کو نہیں ملی، ویسی بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ جب اتنی نعمتیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے خاندان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، داؤد علیہ السلام کے خاندان سے مخاطب ہو کر کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اعملوا، عمل کرو۔ کس چیز پر عمل کرو؟ جس چیز کو میں نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس چیز سے میں بچنے کے لیے کہا ہوں اس سے بچو، یہی ہے شکر ادا کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور عمل کر کے شکر ادا کرنے والے بندے بہت ہی کم ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر ہم کسی بھی مسلمان کے پاس
کچھ نعمت آتی ہے تو بے دھڑاکہ زبان سے بول اٹھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی جاب دلائی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا گھر دلایا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی گاڑی عطا کی ہے۔ صحیح بات ہے، منہ سے آپ شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن دین میں صرف منہ سے شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے، عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرنا ہے۔ منہ کے ذریعے سے شکر ادا کرنے والے سینکڑوں مسلمان ہیں، عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وقلیل، قلیل کہتے ہیں بہت ہی کم، وقلیل من عبادی الشکور، عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اس آیت سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، کس چیز پر عمل کرتا ہے؟ جو وہ علم حاصل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ آپ کو میں دلیل دیا ہوں قرآن سے، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، حدیث سے آپ دلیل لیجیے۔ کس چیز کی دلیل؟ کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے یا دین کے قریب ہوتا ہے، جو دین پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے عمل کے ذریعے سے۔ اس کی دلیل حدیث سے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تہجد پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی تہجد پڑھنا، فرض۔ اس طریقے سے ہمارے اوپر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں تہجد پڑھنا فرض تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ۔ وہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جو قیام کیے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ جب ورم آنا بولتے نا، ورم، سوج جانا، کیونکہ ٹھہرے ٹھہرے ہم جب زیادہ ٹھہرتے ہیں، جب ہم مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا پھر ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر رش ہوتا ہے، وزارات وغیرہ کی جگہ جہاں رش ہوتا ہے، ٹھہرتے ہیں تو ہمارے پاؤں دھیرے دھیرے پھول جاتے ہیں۔ اور جب حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پلین میں جب سفر کرتے ہیں، پلین میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر سے ہم جب اترتے ہیں تو ہمارے پاؤں خود بخود دکھاتے ہیں کہ ورم ہو جاتا ہے، پھول جاتے ہیں۔ یہ ہم سب دیکھے ہیں، چاہے یہاں آئے یا پھر کہیں اور جائیں، یا پھر ہم بس میں جب یہاں سے مکہ سفر کرتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تو ہمارے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر تک ٹھہرا کرتے تھے، اندازہ لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھے ایک رات تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی کہ آپ کے پیر سوج گئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب ہو کر کے، پریشان ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور یہ دلیل کہ اگلے گناہ اور پچھلے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف ہو چکے ہیں وہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ اتنا کیوں عبادت کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر ورم لا لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، اور یہ جواب ہم کو آج کے وہ حضرات جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے، آپ کیوں پانچوں نمازوں کے پابند ہیں، آپ کیوں روز قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے جواب۔ آپ سے بھی اگر کوئی سوال کرے تو ان کا جواب، پہلے جواب سن لیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا افلا اکون عبدا شکورا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث سے ہم کو کیا سمجھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کس چیز پر شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ ان کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، پھر بھی شکر گزار بندہ کس وجہ سے بننا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اتنی نعمتیں نازل کیے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ زبانی نہیں، الحمدللہ میرے تمام گناہ معاف ہو گئے، اور فجر کی نماز گول، ظہر کی نماز گول، میں توبہ کر لیا، میں حج کر کے آیا، حاجی ہوں میں، میرے اوپر اب فجر کی نماز پڑھنا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں حاجی کے لیا، تمام گناہ میرے معاف ہو گئے، اگلے پچھلے سب، میں سیدھا جنتی۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے اس حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہم اپنی زبان سے ان کی تعریف نہیں کر سکتے۔
وہ ایسی شخصیت ہے جیسی جو شخصیت اس زمین پر ابھی تک نہیں چلی ہے. تو وہ شخصیت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں عمل کر کے، تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ عمل کرنا شکر گزاری کرنا ہے، صرف منہ سے کہنا شکر گزاری نہیں ہے. اب ہم کو اس زمانے میں جس میں فتنے اور شبہات اور شہوات زیادہ ہیں، اس زمانے میں ہم کو جواب تیار رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آج کے زمانے میں ہمارے خاندان والے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ساتھ میں کام کرنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ 5 ٹائم کی نماز اپنا کام چھوڑ کر کے جاتے ہیں نماز کے لیے، آپ فجر کی نماز کے پابند ہیں، آپ فجر کی بعد قرآن پڑھتے ہیں یا پھر دن میں کبھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیشہ میں آپ کو دیکھتا ہوں. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تو فرض نہیں کیا قرآن پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تو زیادہ دین میں مشقت نہیں پیدا کی. یہ سوال ہوا ہوگا، اکثر سے ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر آپ دین پر عمل کریں گے نا، جس طریقے سے عمل کرنا ہے، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں گے، جو دین کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں گے، تو یہ سوال ابھی تک اگر نہیں پوچھا تو پوچھا جائے گا. اس کے لیے جواب تیار رکھیں. اس کے لیے جواب اگر آپ سے کوئی بھی شخص سے پوچھے تو ان سے جواب دیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اگر وہ پوچھے شخص کس بات پر تم شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو، تو آپ جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو کیا میں اس چیز کا شکر ادا نہ کروں کہ مجھے 2 آنکھیں ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بولنے والا بنایا ہے، کیا میں اس بات پر شکر ادا نہ کروں کہ مجھے بولنے کی طاقت عطا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سننے کی طاقت عطا کی ہے، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت عطا کی؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ ہلا کر کے اپنے مرضی سے اپنے کام کر سکوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں. کیا میں اس نعمت پر کہ میں اپنے خودی سے اپنے کام پورے کر سکتا ہوں، اس نعمت پر میں کیا اللہ کا شکر ادا نہ کر سکوں؟ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو ہاضمہ بغیر کسی تکلیف کے ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس چیز پر شکر ادا نہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں جس کے ذریعے سے میں اپنے پاؤں پر چل کر کے اپنی تمام حاجتیں پورے کرتا ہوں، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دماغ دیا ہے تاکہ میں اس سے اچھے اور برائی میں تمیز کر سکوں، تاکہ میں اس سے قرآن کو سمجھ سکوں، تاکہ میں اس سے علم حاصل کر سکوں. کیا میں ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ مجموعی طور پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ شخص شکر گزار بندہ ہے، اور جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور صرف یہ سمجھتا ہے کہ علم حاصل کر لینا ہی جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ شخص اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہے. یہ ایک چیز ہو گئی کہ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ 2 چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتا. ایک چیز کیا تھی کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا تھا، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ شخص اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا. دوسری چیز کہ وہ شخص اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہیں سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو کیوں پیدا کیا وہی نہیں سمجھا. اور اس بات کا ذکر کرنے سے پہلے میں اور ایک بات اسی ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بندے کی مدد نہیں کرتے جب تک وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا. اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے، اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور یہ دعا کرنا سنت ہے کب؟ نماز، جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اذکار ہیں اس میں یہ دعا کرنا سنت ہے. اللہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ یہ دعا کرو. کس سے کہا ہے؟ صحابی سے کہا ہے. غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا تم کثرت سے کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ عبداللہ بن عباس سے پھر کوئی اور صحابی ہے. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مدد کیجئے. اور میں دلیل کس چیز کی دے رہا ہوں کہ بندہ جب تک اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو. تو مدد کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ اعنی علی ذکرک، اللہ کے ذکر کرنے پر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو میرے یاد کے لیے.
لذکری میری یاد دہانی کے لیے نماز کو قائم کروں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا نمازوں کی پابندی پر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنا ذکر کہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ دوسری چیز کس کی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی ہے؟ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنے، زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے سے، عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ کون طلب کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدد طلب کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں جو بغیر مدد کے عمل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں دینی مجلس میں، میں یہاں پر آیا ہوں درس دینے کے لیے یا سننے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، تو میں اپنی خود مرضی سے نہیں آیا، مجھے یہاں پر لایا گیا ہے۔ میں اگر ایک ہفتے پہلے سے بھی اگر پروگرام بنا لوں کہ مجھے یہاں پر آ کر کے علم حاصل کرنا ہے، تو ایک ہفتے پہلے سے بھی اگر میں پروگرام بنا لوں تو جب اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرے تو میں یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آ سکتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی میں کوئی اور کام میں مشغول ہو جا سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ لایا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، کس کا؟ ذکر کرنے کا اور شکر ادا کرنے کا۔ تیسری چیز اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے کا۔ آج حج کرنے والے کتنے کروڑوں ہیں، ان گنت مسلمان حج کے لیے آتے ہیں، لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ نیت کہاں سے کرنا ہے اور نیت کس طریقے سے کرنا ہے حج کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ مدد طلب نہیں کی، وہ علم حاصل نہیں کیا سب سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی ان کے پاس۔ اور ہم جب عبادت کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا غلطی ہے کہ ہم بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی حج کرتے ہیں سب سے بڑی عبادت، ہم حج کو جاتے ہیں اپنا پیسہ لگا کر کے، اپنی جان کی قربانی، اپنا وقت لگا کر کے، ایک ہفتے کے لیے ہم مختص ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے، لیکن ہم کو معلوم یہ نہیں ہے کہ احرام کس طریقے سے باندھنا اور نیت کب کرنا، کہ احرام سے پہلے کرنا کہ احرام کے بعد کرنا، احرام کے بعد ہم پر کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہم کو اس کا علم نہیں ہے، احرام کے بعد ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس کا علم نہیں ہے ہم کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی بھی نہیں پینا کیا احرام پہننے کے بعد، یعنی ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کی مدد طلب کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی، اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی مدد طلب کرتے تھے۔ یہ دلیل دیا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک ہمارے ساتھ مدد نہ ہو، جب تک ہم عمل نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز کہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ یا پھر اپنی زندگی میں آنے کا، وہ شخص اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور یہ چیز اس درس کی آخری بات ہے، یہ بات اس درس کی آخری بات ہے، اس بات کو کہہ کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا یا دین سے دور رہتا ہے، اس نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو صرف ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ دنیا میں کتنے مخلوقات ہیں، ان گنت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان گنت ہے، کوئی حساب ہی نہیں رکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، زمین پر اور زمین کے اندر بھی، سمندر پہ سمندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنے مخلوقات ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں دو مخلوق ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا فرض کیا ہے، جن کی پوچھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ دو مخلوق ہیں، یہ علمی چیز ہے، بہت ہی اہم ہے، یعنی یہ علم ہے، ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ علم کہ اگر آپ سے کوئی سوال کیا جائے کہ دنیا میں اتنے مخلوقات ہیں تو کون سے مخلوقات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا فرض کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ دو مخلوق ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا فرض کیا ہے، اور وہ دو مخلوق کون ہیں؟ اس آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن اور انسان،
دونوں ایسے مخلوقات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا فرض کیا ہے، جن کا حساب دنیا اور آخرت میں ہونے والا ہے، جن سے پوچھ تاچھ دنیا اور آخرت میں ہوگی۔ ان کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں، فرشتوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی گناہ کرتے ہی نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس آیت سے ہم کو معلوم ہوا کہ صرف دو مخلوق ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب دنیا اور آخرت میں اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ ہے جن اور انس۔ جنوں کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری اس درس سے جنوں کے عبادت کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے فی الوقت۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ انسانوں سے ہے کہ انسان کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور عمل کرنے، دین پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اس پر فرض کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور رہتا ہے، دین پر عمل نہیں کرتا یا علم پر عمل نہیں کرتا، وہ شخص اپنے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھیجا تھا، اور جو مقصد اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس میں وہ ناکامیاب ہو گیا ہے۔ اور جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ دنیا میں اور آخرت میں 3 وقت کہہ رہا ہوں میں، دنیا میں اور آخرت میں ناکامیاب اور بیکار انسان ہے۔ چاہے اس کے پاس پیسہ کتنا ہی ہو، چاہے اس کے پاس کتنے ہی عالیشان گھرانے میں وہ رہتا ہو، کتنے ہی اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اگر وہ دین سے دور ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں اور کتنے ارب پتی لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، نیوزوں میں پڑھتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم سب کو یہ چیز معلوم ہے۔ لیکن وہ شخص جو کروڑ پتی ہے، بلینر ہے، جس کے پاس پیسے رکھنے کے لیے اور پیسے گننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس شخص سے جا کر کے پوچھیں، کیا تم نے اپنی زندگی کا مقصد پہچانا ہے؟ کیا تم اپنی زندگی سے راضی ہو؟ کیا تم اپنی زندگی میں سکون و چین حاصل کر چکے ہو؟ تو اس کا جواب رہے گا نہیں، اگر وہ دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو۔ کیونکہ وہ یہی کہے گا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی شہرت ہے، میرے پاس اتنا سب کچھ ہے دنیا کا، لیکن اگر نہیں ہے تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ دنیا کا آخر مقصد کیا ہے، یہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ اس کا یہی جواب رہے گا۔ اور آپ یوٹیوب پر جا کر کے دیکھیں ان چیزوں کو، جو بلینرز ہیں ان کے انٹرویوز پڑھیں، اور خاص طور پہ ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم اپنی زندگی سے خوش ہو، جو دین سے دور ہیں ان لوگوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اس میرا پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے۔ تو اس شخص کے لیے جواب صرف ایک آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کا جواب رکھ دیا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارے میں مشکل ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی شرط توحید کے حق کو ادا کرنے کے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ علم حاصل کرنا، جو کہ ہم اس میں تقصیر کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور آخری میں دلیل دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ دلیل اس بات کی ہے کہ دنیا اور آخرت میں کس طریقے سے خسارہ اٹھائے گا انسان جو دین سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، پارہ نمبر 30 سورہ عصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کھائیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عصر کے وقت کی قسم ہے، جس ٹائم پر عصر کی نماز ہوتی ہے، یعنی اب تقریباً 3:40 پر کچھ ہو رہا ہے ٹائم عصر کا، تو اس ٹائم کی قسم اللہ تعالیٰ کھائیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور میں پہلے ہی بتلایا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بتلانے کے لیے، اور اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، مجمل طور پر، چاہے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، پورے کے پورے خسارے ہیں اٹھانے والے ہیں، ہر انسان خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے، الگ کیا ہے، چند لوگوں کو الگ کیا ہے، اور کیا کہا؟ الا الذین آمنوا،
لیکن وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے نہیں ہیں جو ایمان لائے. لیکن آیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی. بعض لوگ اتنی آیت سن کر کے بولتے ہیں میں ایمان لا لیا، اس کا مطلب میں خسارہ اٹھانے والا، چاہے میں اب نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، قرآن پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، چاہے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں کہ نہ کروں، چاہے میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں، زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، حج کروں کہ نہ کروں، اللہ کا ذکر کروں کہ نہ کروں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ سب الگ چیزیں ہیں، اس سے میرا لینا دینا نہیں ہے. ایمان لا لیا بس کافی ہے. نہیں، آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. شرط ہے یہاں پر ایمان لانے کے بعد دوسری شرط، اگر آپ خسارے والے نہیں بننا چاہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے خاص، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہم پر فرض ہے اگر میں خسارے والوں میں سے نہیں بننا چاہتا ہوں ایمان لانے کے بعد، تو مجھ پر فرض ہے کہ میں عمل کروں، اور عمل بھی کیسا؟ صالح عمل، گناہوں پہ نہیں. عمل دو قسم کے، ایک نیک عمل، ایک برا عمل. نیک عمل کرنے کا ہے یہاں پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس آیت کی اگر میں تشریح کروں تو بات لمبی ہو جائے گی اور وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. مختصراً اس سورہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے علم پر ایمان لانے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل کرتا ہے، وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے. اور جو شخص اپنے علم پر ایمان لانے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہی شخص خسارہ اٹھانے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور ایک شخص جو علم حاصل کیا اس پر عمل نہیں کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے، عمل کے ذریعے سے، خالی بولنے کے ذریعے سے نہیں بلکہ عمل کر کے ہم کو شکر گزار بندہ بنائے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو ہی نہیں پہچانا ہے. اور تیسرا پوائنٹ اس درس کا یہ ہے کہ جو شخص، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں اللہ ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ سب کے چھوٹے اور بڑے پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ اگر ان میں سے کوئی قرض دار ہے تو ان کے قرض ادا ہونے کا ذریعہ نکال دیجیے. یا اللہ اگر ان میں سے ان کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہر مسلمان کو علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان شرک پر ہیں یا اللہ ان کو توحید جیسی نعمت سے نواز دیجیے. اور جتنے مسلمان توحید پر ہیں یا اللہ ان کو مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رکھیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.